الحمد لله الذي بنعمته يتم الإيمان بالأعمال ويظهر الدين بالإسلام، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال. أما بعد، قال الله عز وجل في المحكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان. وقال الشاعر: جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. میرے محترم و مکرم اساتذہ کرام اور انصاف کی مسندوں پر جلوہ افروز منصفین اعظام اور میرے اس مادر علمی جامعہ محمدیہ کے متعلمین کرام، آج اس پروقار محفل کے اندر میری گفتگو کا عنوان وہ ہے ایمان کے ساتھ عمل کی اہمیت. تو صدر علی وقار، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے اذہان و قلوب میں اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان کیا ہے. تو مملکت عرب کے مشہور عالم الشیخ ابن باز رحمہ اللہ ایمان کی تعریف کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں. فرمایا: الایمان قول باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ. حضرات زیوکار، لیکن اگر آج ہم لوگ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہم میں سے اکثر لوگ اس بات کا دعویٰ تو بڑے زور و شور سے کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ تو بڑے زور و شور سے کرتے ہیں، لیکن جب اس کو عملی میدان کے اندر ڈھالنے کی بات آتی ہے تو ہم لوگ گمراہی کے اندر گھرے ہوئے ہیں. گمراہی ہمارا مقدر بن چکی ہے، ذلت ہمارا ساسا بن چکی ہے، مصیبت ہمارا سرمایہ بن چکی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم لوگ عمل کو حیثیت نہیں دیتے. جی ہاں، اگر عمل کو ایک مرکزی نقطہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کی کامیابی کا راز ہے. اور اگر ہم ان شخصیات کا جائزہ لیں جن کی کامیابی کی مثالیں دنیا کا فرد دیتا ہے تو ان کے پیچھے صرف اور صرف عمل پذیری کا ہاتھ ہوتا ہے. تو میرا دل ایک ایسی حقیقت کی طرف توجہ دلانے پر مجبور ہو چکا ہے جس کا تعلق ہمارے سرفراز عقیدے سے ہے، جس کا تعلق ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی سے ہے، جس کا تعلق ہماری کامیابی سے ہے. تو پھر کیا کمال کہا شاعر نے: ایمان کی خوشبو تو عمل میں نظر آتی ہے، ایمان کی خوشبو تو عمل میں نظر آتی ہے، صرف داموں سے وفا کی تاثیر نہیں ملتی، وفا کی تاثیر نہیں ملتی. تو سامعین محفل، اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایمان کے ساتھ عمل کی کچھ ایک اہمیتیں بیان کرنا چاہوں گا. نمبر 1، نقص الایمان من ترک العمل. ایمان کا ناقص ہونا ترک عمل سے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا: الایمان یزید و ینقص فزیادتہ بالعمل و نقصانہ بترک العمل. ایمان کا لیول کم اور بڑھتا رہتا ہے، بس ایمان کا بڑھ جانا وہ عمل سے ہے اور اس کا ناقص ہونا وہ ترک عمل سے ہے. اور ویسے بھی تمام صحابہ کرام، تابعین کرام، محدثین، فقہاء، ائمہ کرام، ان سب کا یہی عقیدہ ہے کہ ایمان عمل کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتا. نمبر 2، ترک العملی خسران الانسان. ترک عمل انسان کے خسارے کا باعث ہے. رب کریم اپنی کتاب کے اندر زمانے کی قسمیں اٹھا کر فرماتے ہیں، فرمایا: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سرعام اعلان کر دیا، اگر تم انسان کے خسارے سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم انسان کے خسارے سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو تم کو عمل کرنا ہوگا، تم کو عمل کو اپنی کامیابی کا راز ماننا ہوگا. نمبر 3، ترک العمل دخول الجنہ. ترک عمل جنت میں داخلہ ہونے کا باعث ہے. خالق کائنات نے فرمایا: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. رب کریم نے جنت کے اندر داخل ہونے کا سرٹیفکیٹ ہی ایمان کے ساتھ عمل کو قرار دے دیا. اگر عمل نہ ہوگا تو ایمان نہ ہوگا، جب ایمان نہ ہوگا تب جنت کا حصول ناممکن ہوگا. نمبر 4، زیادت الایمان بالاعمال. ایمان کا اضافہ ہونا اعمال کے ساتھ. رب کریم فرماتے ہیں: انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا. نمبر 5، اخراج العمل من الایمان تتعلق بالارجاء. اہل سنہ والجماعہ سلفی حضرات کا موقف ہے: من خرج العمل من الایمان فهو مرجی. جس شخص نے عمل کو ایمان سے خارج کر دیا تو وہ مرجی ہے، وہ فرقہ مرجیہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کا امت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں. اس ملعون شخص کا امت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں. تو حضرات زیوکار،
اور شبابان اسلام کے اندر ایمان و عمل کا جذبہ اس قدر ہونا چاہیے کہ ان کو فتنے کا گلا کما کرنے کا کہا جائے، اسلام پر جان نشاور کرنے کا کہا جائے، مرجئت کا خاتمہ کرنے کا کہا جائے، اسلام پر جان نشاور کا کہا جائے تو اپنی جان قربان کر دے۔ تو میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا: ایمان کی خوشبو تو عمل سے ہے عیاں، ایمان کی خوشبو تو عمل سے ہے عیاں، ورنہ دعووں کا شور ہو یا کوئی فریاد زباں، جب تک نہ ہو کردار میں کچھ روشنی، جب تک نہ ہو کردار میں کچھ روشنی، وہ دعوی محبت بھی رہتا ہے گماں، وہ دعوی